الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معزز حاضرین جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر مسلسل آپ حضرات گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس جمعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے متعلق جس واقعے پر روشنی ڈالی جائے گی، جس واقعے کا ذکر آپ کے سامنے میں کیا جائے گا، وہ ہم اور آپ کو ایمان میں یقینی طور پر تازگی بخشے گا، ہمارے ایمان میں اس سے گرہ پیدا ہوگی۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں اس واقعے کو اسی نظریے سے سننا اور دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اللہ پر مزید مستحکم اور مضبوط ہو۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے سنا کہ غزوہ احد میں، معرکہ احد میں، احد کی لڑائی میں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنا خسارہ اٹھانا پڑا، کتنا نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس کو بہت سے لوگوں نے شکست سے اور ہار سے بیان کیا ہے۔ گرچہ حقیقت کے اعتبار سے معرکہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی۔ مدنی زندگی جو 10 سالہ زندگی ہے، مسلسل معرکہ آرائی، جنگ و جدال اور غزوات سے بھری پڑی۔ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا گزرا ہوگا جس میں آپ کو دشمنوں سے ہاتھ دو ہاتھ کرنے کی نوبت نہ آئی ہو اور دشمنوں سے مقابلہ اور محاذ آرائی کی ضرورت نہ پیش آئی۔ انہیں محاذ آرائیوں میں سے بڑی محاذ آرائی غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ مشرکین غزوہ احد میں ظاہری طور پر فتح یاب ہو کر کے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے آپس میں مل کر کے ایک مشورہ کیا کہ ہم لوگوں سے تھوڑی سی چوک ہوئی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد ہم نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ہمیں ان کو مسل دینا چاہیے تھا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے تھا۔ اسی عارضی، اسی خواہش اور اسی تمنا کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے ایک اور محاذ کا ارادہ کیا اور ایک اور مارکے کا ارادہ کیا۔ ادھر میں نے بتایا تھا کہ مدینے میں یہود کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔
وعدہ خلافی اور معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو مدینے سے باہر کر دیا گیا، خیبر کے قریب جا کر کے آباد ہو گئے تھے۔ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب، انہوں نے مکے میں آ کر کے کفار مکہ سے قریش سے خصوصی طور پر مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں چڑھائی کرنی چاہیے اور مدینے پر ہی دعویٰ بول دینا چاہیے اور ان کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ قریش جنگ لڑتے لڑتے ٹوٹ چکے تھے، وہ چاہتے نہیں تھے کہ لڑائی لڑی جائے، لیکن حیی بن اخطب کے اکسانے پر یہ لوگ تیار ہوئے۔ یہی حیی بن اخطب اور دوسرے قبائل کے پاس گیا، قبیلہ بنو غطفان کے پاس اور دوسرے قبائل کے پاس، ان تمام کو اکٹھا کیا، حتیٰ کہ تمام قبائل مل کر کے 10,000 کا لشکر تیار ہوا، اور اس 10,000 کے جنگ میں غفیر نے مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا، جبکہ مدینے کی کل آبادی اس زمانے میں 10,000 افراد پر، 10,000 نفوس پر مشتمل نہیں رہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشورے کار لوگ تھے اور آپ کے پیغامبر جو تھے، آپ کے حاسدین اور جاسوس قسم کے جو لوگ تھے، وہ قریش کی اور مکہ والوں کی، حیی بن اخطب کی اور دوسرے مشرکین کے قبائل کی، ان تمام نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کیا، آپ نے اپنی کیبنٹ میٹنگ بلائی، صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا، یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ مختلف رائے آئی، اس بات پر تو اتفاق ہوا کہ مدینے میں رہا جائے، لیکن میں نے ابھی بتایا کہ مدینے میں کوئی 10,000 افراد بھی نہیں ہوں گے اور ادھر 10,000 کا لشکر آ رہا تھا، مرد عورتیں بچے تمام کو ملا کر کے مدینے کی آبادی 10,000 پر مشتمل نہیں تھی، تو آخر بچاؤ کو کیا سوچا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب مشورہ دیا جو عربوں کے لیے بہت ہی عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ خندق کھودی جائے، گڑھا کھودا جائے اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے۔ مدینے کے چاروں طرف کیونکہ پہاڑی ہے، جس طرف یہ حصہ کھلا ہوا تھا، جو لوگ گئے ہیں مدینہ انہوں نے دیکھا ہوگا، احد کے لیے جب زائرین لے جاتے ہیں تو راستے میں یہ پہاڑی بھی آتی ہے اور وہ جگہ بھی جہاں خندق کی کھدائی کی گئی ہے۔ 1,000 افراد نے مل کر کے کئی دنوں کی مسلسل محنت کے بعد جو خندق کھودی ہے، قریب 40,000 فٹ، 10 افراد کی آپ نے ٹیم بنا دی تھی اور ان 10 افراد کو 40 فٹ کی کھدائی کرنی تھی۔ اس حساب سے 40,000 اسکوائر فٹ کی خندق کھودی ہے۔ اب گہری اتنی ہوگی کہ جو اندر جائے باہر نہ آ سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں بموں کے ذریعے سے، میزائل کے ذریعے سے لڑائی تو لڑی نہیں جاتی تھی، ہاتھ دو ہاتھ لڑائی جب لڑی جاتی تھی اور وہی اصل بہادرانہ لڑائی ہوا تھا، تیروں سے، تلواروں سے، اس طریقے سے لڑائی ہوتی تھی۔ اس خندق کے ذریعے سے مسلمانوں نے اپنی حفاظت کر لی اور جہاں خندق کی کھدائی نہیں ہوئی تھی وہاں لوگ اٹھا دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو قلعے میں بند کر دیا گیا تاکہ یہ مکمل محفوظ رہیں۔ 3,000 کا لشکر مسلمانوں نے تیار کیا
اور کفار سے مقابلے کے لیے نکل گئے۔ ادھر سے مشرکین جب یہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے آ کر کے جب یہ صورتحال دیکھی کہ اتنی طویل اور اتنی گہری خندق تصور میں کبھی ان کے نہیں آیا ہوگا کہ جنگ کا یہ بھی طریقہ، اس لیے کہ عربوں میں یہ طریقہ رائج ہی نہیں تھا۔ اب کریں تو کیا کریں، پریشان ہو رہے ہیں، ادھر ادھر گردش کر رہے، چکر لگا رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی تنگ راستہ ہو تو نکلیں اور چل کر کے حملہ ہو۔ موقع نکال کر کے 3 مشرک اکرمہ ابن ابی جہل، 2 اور دوسرے ایک تنگ راستے سے نکلے اور مسلمانوں کے دین میں آئے، مسلمانوں کو للکارا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے اور ان میں سے ایک کا سر قلم کر دیا، باقی وہ میدان چھوڑ کر کے باہر نکلے۔ صورتحال اتنی خطرناک تھی، اتنی عجیب تھی، 1 مہینے تک یہ جنگ جاری رہی۔ اب چونکہ مقابلہ خندق ہائے ہے درمیان میں، اس لیے مقابلہ کو نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے جانی نقصان اس موقع پر بہت ہی کم ہوا۔ غالباً صحابہ میں سے حضرت سعد بن معاذ اور 1-2 مشرکین میں سے 10 مارے گئے، لیکن چونکہ ایک بڑا لشکر 10,000 کا لشکر یہ 3,000 افراد پر مشتمل فوج سے برسر پیکار تھا، مسلمانوں کو ایک لمحے کے لیے بھی فرصت نہیں ملتی۔ سخت سردی کا مہینہ تھا، اسی معرکہ آرائی میں ایک دن عصر کی نماز اور دوسرے دن ظہر، عصر اور مغرب، یہ 3 نمازیں چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکے، بعد میں اس کی قضا کی گئی۔ حاصل یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے نتیجے میں اس معرکے میں فتح اور کامرانی نصیب ہوئی، وہ بھی اس طریقے پر کہ ادھر حی ابن اخطب جس کا ہم نے تذکرہ کیا، انہوں نے آ کر کے مدینے میں ایک اور قبیلہ یہود کا بنو قریظہ رہ گیا تھا، ان سے آ کر کے بات چیت کی کہ جو صورتحال ہے دیکھ رہے ہو، 10,000 کا لشکر لے کر کے ہم آئے ہوئے ہیں، آج ایک بھی مسلمان بچنے والے نہیں ہیں، اس لیے اگر تم عافیت چاہتے ہو، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ اور تم بھی مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار۔ بنو قریظہ کے سردار کعب نے بہت کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ نہ ہوں، لیکن حی ابن اخطب کے منوانے پر یہ ساتھ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے لیے صورتحال یہ تھی کہ مدینے کے باہر 10,000 کا لشکر اور اندر میں 700 یا 600، 700 سے 600 کے بیچ بنو قریظہ کے جوان۔ اب ان سے بھی مقابلہ، اس لیے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کے مشرکین کا ساتھ دینا طے کر دیا۔ ایسا دلدوز اور بھیانک منظر تھا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعبیر فرمائی ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ آنکھیں لوگوں کی پھٹی رہ گئی تھی اور کلیجہ بھوک رہا۔ رب العالمین احکم الحاکمین اس واقعے کی ہولناکی کو اتنے خطرناک انداز میں بیان کرتا ہے، کتنا بھیانک منظر رہا ہوگا۔ مسلمانوں کو چونکہ ان کی عورتیں، ان کے بچے گھروں میں تنہا رہ گئے تھے، سارے کے سارے مرد میدان میں تھے، باہر کا بھی خطرہ تھا اور اندر کا بھی خطرہ تھا۔ ایسے موقع اللہ کو جب یقین ہو تو غیبی مدد کیسے آتی ہے، آپ اس واقعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔
مشرکین میں قبیلے بنو غطفان کا ایک شخص، مشرکین میں کا ایک شخص مسلمان ہوا اور مسلمانوں کے پاس چھپ کر کے وہ آیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول میں مسلمان ہو چکا ہوں دل سے دور، مشرکین کو میرے اسلام کا علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے کوئی حکم دیں میں اس کو انجام دوں گا. آپ نے فرمایا الحرب خدیعہ، اور بعض روایتوں میں الحرب خدا، کہ لڑائی یہ دھوکے کی چیز ہے، اس میں چال بازی اور اس میں دھوکہ دے کر کے دشمن کو مغلوب کرنا اور اس کو زیر کرنا بالکل درست ہے. تم جو چال چل سکتے ہو چلو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مسلمانوں کے پاس سے وہ پہلے بنو قریظہ والوں کے پاس گئے جو مدینے کے اندر ہیں، یہود کا قبیلہ. ان سے انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ تم یہاں مدینے کے اندر رہ رہے ہو، مشرکین یا ہم لوگ اتنا بڑا فوج لے کر کے آئے ہیں، اگر ہم جیت گئے تب تو ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ہماری شکست ہو گئی تو تمہیں تو انہی کے درمیان رہنا ہے، اور تم نے ان کے خلاف ورزی کر رکھی ہے معاہدے کی. بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بنو قریظہ کے سردار کعب نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کیا کریں. کہا کہ دیکھو میرے ذہن میں ایک ترتیب آتی ہے کہ تم کفار قریش کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ اپنے 20 آدمی ہمارے قبضے میں دے دیجیے گروی رکھنے کے طور پر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ شکست کھا کر کے یہاں سے جائیں تو ہمارا ساتھ چھوڑ دیں اور ہم کو ان کے حوالے کر کے چلے جائیں. ہاں یہ مشورہ تو بالکل صحیح ہے. اس کے بعد وہ شخص جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا مشرکین کے پاس آیا تو فارغ قریش کے پاس ان سے کہا کہ بھی میں کیسا آدمی ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے. بنو قریظہ والے آپ کے 20 آدمیوں کو یرغمال بنانا چاہ رہے ہیں، اسی شرط پر وہ آپ کے ساتھ مل کر کے لڑائی لڑیں گے. اچھا اگر آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تو آپ ان سے کہیے کہ وہ مدینے سے باہر نکل کر کے آئے اور ہمارے ساتھ مل کر کے مسلمانوں پر چڑھائی کرے. ہاں بالکل آزمانے کا صحیح ہے. یہی بات انہوں نے بنو غطفان میں جا کر کے کہی. اب مشرکین نے اپنا ایک قاصد بھیجا، ان کے پاس 3 آدمی پر مشتمل ایک وفد بھیجا بنو قریظہ والوں کے پاس کہ بھائی آپ کو ہمارے ساتھ مل کر کے آنا پڑے گا اور ہمارے ساتھ مل کر لڑائی لڑنی پڑے گی. میں کہوں ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑائی لڑیں گے، پہلے تم اپنے 20 آدمی ہمارے حوالے کرو، اس کے بعد ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ورنہ ساتھ دینے والے نہیں ہیں. کفار کو بات سمجھ میں آ گئی کہ فلانی نے جو بات کہی تھی وہ بالکل صحیح ہے. ادھر بنو قریظہ والوں کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس نے جو بات کہی تھی کہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، یہ تو ابھی ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، بات بالکل صحیح ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیبی مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرشتوں نے مشرکین کے جتھے میں جا کر کے ان کے دلوں میں روب ڈالا، گھبراہٹ پیدا کر دی. اور ایک تیسری مدد یہ آئی کہ ایسی آندھی چلی کہ مشرکین کے خیمے پر تیز ہوا، سردی کا مہینہ، لوگوں کی ٹھنڈ سے حالت تھا، کوئی محفوظ قلعہ نہیں تھا ان کے پاس. باہر کھلے میدان میں انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا. ارادہ کر لیا کہ اب یہاں سے نکلیں. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یا
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے صاحب السر کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور بھیدی کہلاتے ہیں، آپ نے ان کو مشرکین کے جتھے میں بھیجا کہ جاؤ ان کی کیفیات کا پتہ لگا کر کے آؤ کیا صورت حال ہے۔ دیکھ کر کے آئے تو دیکھا کہ خیمہ اٹھا کر کے لوگ مکمل چلنے کی تیاری کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور ادھر فرشتوں کا جو لشکر تھا مسلسل ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال رہا تھا کہ بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے میدان چھوڑ کر کے یہ لوگ بھاگ گئے۔ اللہ نے اس طرح سے فتح عطا فرمائی۔ خندق کی کھدائی کے درمیان تین بڑے بڑے یا کہیے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن ہے انجام کے اعتبار سے بڑے، اور انہی واقعات سے اصل ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ وہی واقعہ مجھے اصل بتانا ہے، اس کو بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیں۔ کھدائی کے درمیان ایک بڑا چٹان آیا، 3 دن تک صحابہ اس کے توڑنے میں لگے رہے، لیکن ٹوٹ نہیں سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا، آپ نے پاوڑا لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کے ایک ضرب لگایا، اس کا ایک ٹکڑا الگ ہوا، اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا کہ شام کے محلات مجھے دکھائی دے رہے ہیں اور شام کی چابیاں میرے ہاتھوں میں دے دی۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے پاوڑا مارا، یہی صورتحال بھی آپ نے فرمایا کہ فارس کی چابیاں مجھے دے دی گئی۔ تیسری مرتبہ اور پتھر چورا چورا ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ یمن کے محلات مجھے دکھائی دے رہے ہیں اور یمن کی چابیاں مجھے دے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے بچاؤ کی فکر میں اس طور پر لگے ہوئے ہیں کہ خندق کھود رہے ہیں، مشرکین سے لڑنے کی سچت ان میں اس وقت ایسی نہیں ہے کہ میدان میں آ کر کے ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر سکے، خندق کا حصار بنا کر کے اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بشارت سنا رہے ہیں، وہ ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں ایمان کی ایسی تازگی پیدا کر رہا ہے کہ ان کو شام کے محلات، یمن کے محلات اور فارس کے محلات پر ان کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ ہم عنقریب ان کو فتح کریں گے۔ یہ ساری چیزیں مستقبل قریب ہی میں اور عنقریب مسلمانوں کے زیر لگی آنے والی تھی، چنانچہ تمام کے تمام ممالک مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اور وہ چھوٹا چھوٹا سا واقعہ ہے، بھوک کی اتنی قلت، 2 مٹھی جو لایا جاتا ہے اور اس میں بدبودار چربیاں ملائی جاتی تھی، وہ لے کر کے آپ تقسیم کرتے تھے۔ صحابہ میں فرماتے ہیں کہ حلق میں بدبو کی وجہ سے نیچے نہیں اتر پاتا۔ اس موقع پر ایک صحابی کچھ کھجوریں لے کر کے آئے، چپکے سے ایک صحابیہ کھجور لے کر کے آئی اپنے بھائی کو چھپا کر دینے کے لیے۔ آپ نے دیکھ لی، آپ نے فرمایا ادھر، آپ نے وہ کھجوریں لی اور دسترخوان پہ پھیلا دیا، صحابہ سے کہا کہ کھاؤ۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ 1000 لوگ مل کر کے خندق کی کھدائی کر رہے تھے، وہ ایک مٹھی کھجور 1000 کا لشکر نے مل کر کے کھایا، اور اب بھی دسترخوان سے نیچے اتر رہا۔ ایک اور بات، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بھوک کی شدت کو دیکھا، بھوک کی شدت کتنی تھی، صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ رکھا تھا اور آپ نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے، ایسی بھوک شدید تھی۔ صحابہ نے جب حضرت جابر نے یہ کیفیت دیکھی، اپنے گھر آئے اور ایک بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کیا، بیوی سے پوچھا کہ کھانے پینے کو ہے، کہا کہ جو ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم بکری کا بچہ ذبح کر کے دیتے ہیں، گوشت بناؤ اور بکری لے کر کے جو پیس کر کے روٹی تیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے عرض کیا، آپ اور فلاں 10 آدمیوں کا نام لیا، تھوڑا سا ہم نے کھانا بنایا ہے، تشریف لے چلیں اور
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو یہ دعوت دی تو آپ نے خندق والوں کو پکار کر کے کہا کہ چلو، جابر نے سب کی دعوت کی۔ 1000 کا لشکر حضرت جابر کے یہاں پہنچ گیا کھانے کے لیے، اور اس بکری کا بچہ اور چند مٹھی جاؤ، چند کلو جو کا آٹا، اس کی روٹی، سب کا پیٹ بھر گیا۔ واقعات کی اور بھی چیزیں ہیں، اصل لفظ بتانا ہے۔ یہ واقعات ایسے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ حاصل اس کا دو چیز ہے، ایک یہ کہ انسان کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ اور توکل اللہ پر کرنا چاہیے، یقین اللہ پر رکھنا چاہیے، تب جا کر کے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے، تب جا کر کے ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ صرف اسباب کو اختیار کر لینا اور اس پر یقین کر لینا ایمان میں تازگی پیدا نہیں کرتا، ایمان میں پسبزدگی پیدا کرتا ہے، وہ ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے ایمان میں تازگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یقین محکم کی دولت سے اپنے آپ کو منور کرنا چاہتے ہیں، ایسا ایمان اپنے دلوں میں سجانا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے اور آپ کی زندگی کو اپنے اندر سمونے کی اور اتارنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا